اس کے بعد لکھا عبد الواسع کے معنی بتائیں۔ واسع اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے کشادگی والا، وسعت والا، یعنی اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس وافر مقدار میں بے انتہا موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبد کہتے ہیں بندے کو عربی میں، عبد الواسع کے معنی ہے واسع کا بندہ، واسع کا غلام، اور واسع میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، پھر سلام ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آج کا کمنٹ بہت بہت خاص ہے، آپ بتائیں حلالہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق کے بعد مہر ادا کب ہوگا؟ اور طلاق کے بعد بھی مہر ادا نہیں کیا تو کیا گناہگار ہوگا؟ اور بنا حلالے کے بھی اسی لڑکی سے نکاح کیا تو نکاح جائز مانا جائے گا؟ آپ تفصیل سے بتائیں۔ 4-5 سوال اس میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ تو حلالہ کسے کہتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی مرتبہ آ چکا ہے، اس کا جواب دیا کہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حلالہ اسے کہتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ شریعت نے اور احادیث شریفہ نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ حدیث شریف میں ایسے لوگوں پر لعنت آئی ہے جو اس کام کو کرتے اور کرواتے ہیں، جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو تو سمجھیں آپ۔ باقی آگے آ رہا ہے آپ کے چوتھے سوال کے جواب میں، وہاں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب لکھا ہے کہ طلاق کے بعد مہر کب ادا ہوگی؟ اب طلاق کے بعد مہر کا انسان بیوی کے مرنے کے بعد ادا کرے گا؟ مہر تو اس کو بعض مرتبہ نقد ہوتا ہے تو فوراً دینا ہوتا ہے، اور اگر ادھار میں بھی ہوتا ہے تو پھر اس کو دے دینا چاہیے جلد سے جلد۔ اب جب بیوی کو طلاق ہی دے دی تو پھر کب دے گا؟ اب کیا اس کے مرنے کا انتظار ہے یا اپنے مرنے کا انتظار ہے؟ تو فوراً سے پہلے اس کو یعنی مہر ادا کرے۔ ایک بات تو یہ ہے، یعنی طلاق کے بعد فوراً اس کو مہر ادا کرے۔ اس کے بعد لکھا کہ طلاق کے بعد بھی اگر مہر نہیں دیا تو گناہگار ہوگا۔ مہر کا تعلق طلاق کے پہلے اور بعد نہیں ہے۔ اگر مہر نہیں دیتا ہے تو چاہے طلاق دے یا نہیں دے، اور اگر مر گیا تو گناہگار تو ویسے ہی ہوگا کہ اس نے مہر نہیں دیا۔ تو مہر دینا ہے، وہ ایک قرض کی طرح ہے جو بیوی کا حق ہے اور اس کو دینا ہے۔ اب لکھا ہے اور بنا حلالہ کے اس لڑکی سے نکاح کیا تو نکاح جائز مانا جائے گا یا نہیں؟ حلالہ ولالہ کچھ نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک اتنی سی بات ضرور ہے قرآن پاک کے اندر کہ انسان کو بہت اچھے سے سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے معاملات، آپسی معاملات صلح کے ساتھ ختم کر لینا چاہیے، طلاق نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اب کیا کریں، جہالت کی وجہ سے لوگوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ پھر ویسا ہی برتاؤ کرنے کا من کرتا اور کیا جانا چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ جو جلد بازی میں طلاق دیتا، جو 3 طلاق دیتا، اس کو آپ کوڑے لگوایا کرتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو میری تو دلی تمنا ہے ایسا کوئی قانون پاس ہو جائے، جب اور قانون پاس ہو رہے ہیں کہ جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے گا اس کو کوڑے لگنا چاہیے۔ طلاق ہوگی وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو کوڑے لگنا چاہیے، اور بھرے بازار میں لگنا چاہیے، اور آن روڈ لگنا چاہیے، میدان میں بٹھا کر، اور باقاعدہ اعلان اور تشہیر کے ساتھ کہ فلاں بندے نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں، اس کو اس لیے کوڑے لگیں گے، لگنا چاہیے۔ نالائق سدھرنے میں نہیں آ رہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ پہلا تو قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپسی معاملات ہوں ان کو پیار و محبت اور صلح کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، طلاق نہ دیں۔ پھر سمجھایا کہ اگر بات نہیں بنتی تو دونوں فیملی کے جو بڑے ہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں، پھر وہ دیکھیں، فیصلہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ اگر طلاق دینا ہی ہے تو 1 طلاق دے دے اور چھوڑ دے، بس۔ ضرورت کیا ہے 3 طلاق دینے کی؟ 1 طلاق دے اس کو اور چھوڑ دے، وہ اپنی زندگی، تو اپنی زندگی الگ الگ جیو، وہ اپنے راستے، آپ اپنے راستے، وہ جس سے چاہے نکاح کرے، آپ جس سے چاہے نکاح کریں۔ لیکن اگر فیوچر میں آپ کو کبھی دل کرے گا، یعنی اس نے اگر کسی سے نکاح نہیں کیا ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ بھی کہیں اور نہیں کرنا چاہ رہے، دونوں چاہ رہے ہیں کہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں، رہ لیں، تو یہ ان کے لیے چانس رہتا ہے، رہ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے بتایا 2 موقع ہوتے ہیں ان کے پاس، اب طلاق مرتان، 2 موقع ہیں۔ ایک بار اگر طلاق دے دی تو بھی وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، 2 مرتبہ اگر طلاق دے دی تب بھی وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور فرمایا اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بعد وہ پھر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی اپنا جہاں چاہے زندگی گزارے اور یہ جہاں چاہے وہاں زندگی گزارے، یہ اب دونوں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں مگر ایک صورت ہے، وہ صورت قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ اس لڑکی نے کہیں اور نکاح کیا، اور اس نکاح کے بعد اس کو ریئلائز ہوا، یہ معلوم ہوا کہ یہ بعد والا شوہر تو پہلے والے سے بھی برا ہے، تو اگر وہ چاہتی ہے کہ اس سے طلاق لے کر پہلے والے کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ یا بعد والا شوہر برا تو نہیں ہے لیکن بعد والا شوہر مر گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئی، اب یہ چاہتی ہے کہ میں پہلے والے شوہر سے نکاح کر لوں، تو یہ اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ جو عوام میں مشہور ہے حلالہ ولالہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور یہ ملعون کام ہے، لعنت والا کام ہے، کرنے والے کرانے والے سارے لعنت ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔